بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعوت تبلیغ کا مفہوم۔ دعوت تبلیغ کا مطلب ہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا اور ان تک احکام الہی پہنچانا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا، جیسے کہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر، جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو۔ سورۃ المائدہ آیت 67۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس حکم پر پورا عمل کیا اور دعوت تبلیغ کا حق ادا کیا۔ پہلے وحی کے نزول کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی۔ دوسری وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دعوت قبول کی ان کے نام درج ذیل ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام رازداری کے ساتھ کیا اور صرف قریبی لوگوں کو ہی دعوت پیش کی۔ خفیہ تبلیغ کا سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنے عزیز و اقارب کا اسلام کی طرف بلانے کا حکم دیا گیا۔ ترجمہ: اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو درس نہ دو۔ سورۃ الشعراء آیت 214۔ اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کانے پر بلایا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دعوت کے جواب میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 10 سال تھی۔ نبوت کا چوتھا سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ دعوت تبلیغ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بے شمار تکالیف برداشت کرنا پڑیں۔ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مدد کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ جب کفار نے دیکھا کہ ان کی ہر طرح کی مخالفت کے باوجود اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے تو سب مل کر حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو دین کی تبلیغ سے روکیں یا ان کے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں۔ حضرت ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سامنے قریش کا مطالبہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو طالب نے یہ سن کر فرمایا، بھتیجے، آپ جو چاہیں
کریں، میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور حضرت ابو طالب نے اپنی آخری سانس تک اس کو نبھایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم کی اطاعت کریں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم کی پیروی کریں اور راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کریں، مشکلات سے گھبرا کر نیکی کا راستہ ترک نہ کریں۔